والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. میرے ذہن میں روشنی ہی پھیلتی گئی، اس کا خیال میرے خیالوں پہ چھا گیا سبحان اور میری نظر کو میری بصارت سے چومتی، اس کا جمال میری نگاہوں میں آ گیا اور میرا دل عرش اعظم سے اونچا، کیونکہ میرے دل میں حضور آ گئے اور میری آنکھوں سے پھوٹی شعائیں، کیونکہ ان میں صاحب طور آ گئے اور گردوں تو تیرے پاؤں کی گرد ہے شاہا، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکو ساز سفینہ، تو دشت سیاہی میں سحر خیز لگینا، قدسی و ملائک تیری تطہیر کے صدقے، آیات مقدس تیری تقریر کے صدقے، سایہ تیرا اے ذل خدا یوں مخفی ہے، سایہ تیرا مٹی پہ پڑے بے ادبی، تھا پہلے تیرے کوئی نہ ہوا بعد میں تجھ سا، پھر کیسے بتاؤں کہ تو ایسا ہے کہ ویسا. یہ اشعار میرے چچا جان حضرت سید امجد علی امجد کے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما nothing but it، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. انما سبحان اللہ. یرید ارادہ، مضارع کا صیغہ ہے، ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ، لیذہب کہ وہ دور کر دے. جب سونے کی کان میں سے سونا نکالا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زہر، تو پھر یہ نکلنے کے معنی میں آنا شروع ہو گیا. صدقے سبحان اللہ. کیا بات. ان میں سے جو نکلا ہے وہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ بھی ذہب ہے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ان سے جو نکال دے ایسی اذیت کہ جو ہمارے تمہارے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. وہ چیز بھی ان سے نکال دے کہ جو ابرار کا شیوا ہے کہ اس پر بھی ان کے دل میں ایسی باتیں بھی نہ آئیں. سبحان اللہ. ناپاکی تو تھی نہیں، واہ واہ. گناہ تو تھا صدقے نہیں، عنکم الرجس، انسانی وجود
بشری تقاضے، جو بشری تقاضوں میں چیزیں ہیں وہ ان میں نہ ہوں، کیونکہ بطول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر وقت پاک رہے، پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کی نمازیں پڑھے، حسن کو پیدا کرے تو مصلی پہ کھڑی ہو۔ یہ چیز بتانی چاہ رہا ہے خداوند قدوس۔ گناہ تو پہلے ہی نہیں، وہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا تھا گناہ، اتنا پاک کر دیں ان کو کہ جو بشری تقاضے ہیں نا، جو میرے اور آپ میں ہیں وہ ان میں نہ ہو۔ انکم رجس، یہ رجس اہل البیت، نبی کے گھر ویطہر، اور ان کو پاک کر دیں۔ اس اہل بیت آپ کو پاک کر دیں، یطہر۔ اب اتنی آیت آتی ہے تو آیت نے اپنا مطلب پورا کر لیا، یطہرکم تطہیرا، جہاں پاکی ختم ہو جائے، اتنے موبائل کے پہ ان کو پاک کرنا ہے کہ جہاں پاکی بھی شرمندگی میں تبدیل ہو۔ سچ مہربان ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، کیا اللہ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ پورا نہ ہوا؟ پورا قرآن اٹھاؤ، کوئی ایک ارادہ بتا دو جو اللہ نے کیا اور پورا نہ ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا فیکون ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ان یقول، صرف یہی کہتے ہیں کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لما قال کہا جاتا ہے ان الآدم من التراب، آدم مٹی سے، والتراب من الارض، مٹی زمین سے، والارض من الزبدہ، زمین جھاگ سے ہے، والزبدہ من الماء، جھاگ پانی سے ہے، والماء من الموج، پانی لہر سے ہے، والموج من الدرہ، لہر چمک سے ہے۔ اسی لیے تو جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو اس کی چمک سے لہریں جو ہیں، مد و جزر جو ہوتا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے من الدرہ، جو موج ہے وہ چمک سے ہے، والدرۃ من القدرۃ، والقدرۃ من الارادۃ، اس کی قدرت اس کے ارادے کے تابع ہے۔ اسی لیے تو وہ جب کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے، صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کن۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ دیکھو علی اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ علی اللہ کا نام ہے نا، قرآن میں بے شمار جگہ آیا علی العظیم، آیا علی کا نام قرآن میں، اللہ کا نام علی کافی دفعہ آیا ہے۔ علی اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں، اور علی نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔
جس کا اللہ وہ ہے وہ علی ہے. کیا علی المرتضیٰ نے بھی بتا دیا اللہ وہی ہے وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا. تو اس لیے وہ ایسا ہے، بتانا یہ مقصود تھا کہ اس کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اگر اس نے یہ فرما دیا ہے انما یرید اللہ، تو یہ ارادہ پورا ہوا ہے. یہ اس بات کی تفسیر ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ اس کا ارادہ نہیں ٹوٹتا. انما یرید اللہ لیصلح اہل البیت. مجھے ایک خط گیا جھنگ سے، ایک حافظ قرآن کا. اس نے کہا شاہ صاحب میں منڈیر سیدہ گیا تھا آپ کے پاس، آپ نے جمعے پہ خطاب کیا، آپ نے پنجتن پاک کا ذکر کیا. مجھے قرآن سے بتائیں کہ پنجتن پاک قرآن میں بھی ہے کہ آپ ایسی ذکر کرتے ہیں. میں نے 10 سوال کیے مختلف. کیا علی المرتضیٰ بخشے ہوئے ہیں؟ کیا کچھ سوال و جواب وہاں پہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مختلف قسم کے سوال اس نے 10 کیے. میں نے 10 سوالوں کے جواب کے دعا کے بجوا دیے. پہلا سوال اس نے کیا تو میں نے اس کو کہا کہ حافظ صاحب آپ نے جو قرآن پڑھا ہے وہ یہاں سے اوپر پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. اب میں آیات پڑھتا جاتا ہوں، قرآن میں پنجتن پاک آپ ڈھونڈتے جائیں. آیات میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں، لیکن پنجتن پاک آپ ڈھونڈے اور اپنی تفسیر میں سے ڈھونڈے. جس مسلک کے آپ ہیں اس مسلک کی تفسیر میں سے ڈھونڈے. یہ نہیں کہ آپ شیعوں کی تفسیر میں ڈھونڈیں یا سنیوں کی تفسیر میں ڈھونڈیں، اپنے مسلک کی تفسیر میں سے ڈھونڈیں. اور اگر وہاں پہ نہ ملے تو پھر تمہارا ہاتھ اور میرا گریبان، اور اگر مل جائے تو پھر پنجتن پاک کو ماننا شروع کر دیں. نہیں یہ آپ سب نہیں سمجھ اور سمجھ بڑا اشارہ کر نہیں ہو رہا آپ سب. یہ تو ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میں نے کہا کوئی تفسیر لے آؤ، کوئی لے آؤ. ابن کثیر لے. ابن کثیر کو تو مانتے ہوں، وہ لے آؤ. تم اہل حدیث کی معالم القرآن لے، تم جو تمہارا تفہیم القرآن لے مولانا مودودی کے لیے، تم دوسرے مسئلے کے تفسیریں دیکھتے جاؤ. اگر تمہیں اس آیت میں پنجتن پاک کے علاوہ کوئی اور مل جائے مجھے بتا دینا کہ پنجتن پاک کے علاوہ بھی کوئی ہے وہاں پہ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ارشاد ہوا. لمبا قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا. نجرانی آئے 9 ہجری کی سورہ آل عمران کی آیت ہے. 9 ہجری کا واقعہ ہے.
آپ سورہ آل عمران کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ آئی صرف اس لیے ہے ان کے جواب میں، نجرانی جو عیسائی ہیں ان کے جواب میں یہ آئی ہے پوری آئے سورہ آل عمران۔ انہوں نے ایک سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، دوسرا سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، تیسرا سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا جی عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، اللہ نے کہا آدم کا تو ماں باپ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح انہوں نے مختلف سوال کیے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جواب دیے، نہیں مانتے۔ حضور نبی کریم نے دلائل پیش کیے، احادیث پیش کی، نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب قرآن کی سمجھ نہ آئے، حدیث کی سمجھ نہ آئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی اہل بیتی، اگر کتاب کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کو پڑھ لینا۔ اب نہیں سمجھ آ رہی نا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، نہ قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، نہ حدیث کی سمجھ آ رہی ہے، نہ دلائل کی سمجھ آ رہی ہے، تو جہاں پہ ساری چیزیں سمجھا نہ سکیں وہاں پنجتن پاک سمجھاتے ہیں کہ اصل بات وہاں پہ پنجتن پاک آ کے سمجھائیں گے کہ حضور نبی کریم آگے ہوں گے، دائیں انگلی کے ساتھ امام حسن ہوں گے، بائیں ہاتھ پہ امام حسین بیٹھے ہوں گے، پیچھے جناب سیدہ ہوں گی، پیچھے نفس رسول ہوگا، تمام نساء موجود ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ نساء 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 نساء۔ کیا تو اب قرآن نساء کس کو کہتا ہے؟ عورتوں کو، عورتوں کو کہتے ہیں نا، پر زیادہ تر بیویوں کو کہتے ہیں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء۔ کیا بات، قرآن کیا میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا، بے شک سورہ آزاد۔ اے نبی کی عورتوں، کن کو؟ نبی کی بیویوں کو۔ تو یہاں پہ کیا ہے نساء؟ تو چاہیے تو تھا نا کہ بیویاں جاتی نبی کی، ہوئے ہوئے کتنی موجود تھیں؟ جناب قطیبۃ الکبریٰ اور جناب زینب بنت جحش کے علاوہ سب زندہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ، ساری بیویاں زندہ تھیں۔ ایک بی بی کو ساتھ لے کے نہیں گئے، لے کے کس کو گئے؟ سیدۃ النساء کو، اس کو لے کے گئے جو سب کی سرکار ہے۔ وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ الفاطمہ سیدۃ النساء۔ وہاں پہ جنت میں چاہے ساری بیویاں حضور کی ہوں گی لیکن سیدۃ النساء یہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدۃ النساء کو لے کے نساء و سیدۃ النساء، نساء نبی۔ بھئی میں تو قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی میں کس سے تو سنا نہیں رہا، تو ان کو لے کے گئے ساتھ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا، آہا، تم اپنے نفوس کو لے آؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، کسی کو نہیں ساتھ لے گئے، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ کہا حضور میں مردوں میں پوچھتا ہوں۔ کہا اس کے بعد ابو بکر سے۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا حفصہ سے۔ نہیں حضور مردوں میں بتائیں۔ اس کے بعد عمر سے۔ کہا حضور علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارشاد ہوا دیکھو اور اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کر رہا، یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا۔ جو جان اور نفس ہو وہ انفسن
اب یہ جب آپ نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری، انہوں نے کہا ہے یا علی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اگر علی کا رخ دوسری طرف ہو، النظر علی علی عبادت، تو پھر علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ وَالذِّكْرُ علی عبادت، بلکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی 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 کرو تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب پہلے تو یہاں پہ آپ پنجتن پاک کو دیکھ لیں کہ اگر پنجتن پاک کے علاوہ کوئی مباہلہ میں گیا ہے تو پھر مجھے بتا دیں، مجھے بتا دیں۔ اور یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ہماری تفاسیر میں سے دیکھیں، آپ اہل حدیث کی اور جو دیوبند ہیں ان کی تفاسیر کو دیکھیں۔ پھر میں نے کہا ایک سوال انہوں نے کہ یہ پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو نہیں کہتا بھئی، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا۔ پنجتن پاک کس نے کہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میرے سامنے نازل ہوئی۔ اب گھر کی بات ہے نا، یہ بھی تو بیویاں بھی تو اہل بیت ہے نا، حضور کی گھر والیاں ہیں نا، اصل میں اہل بیت تو یہی ہیں، گھر والی ہوتی ہے وہی اس کو شروع کہتے ہیں نا اہل بیت۔ آپ بھی جو اپنی گھر والی یہی کہتے ہیں نا میرے گھر والی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں اہل بیت۔ تو وہ کہتی ہے میرے گھر میں نازل ہوئی، وہ کہتی ہے میرے سامنے نازل ہوئی۔ تو حضور نے کیا کیا؟ حسن و حسین و علی و فاطمہ، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اذھبہم رجسا، ان سے رجس کو دور کر دے، ان کو عام انسانوں میں جو چیزیں ہیں ان سے کیا صدقے مرشد مرحبا حق کی اذھبہم رجسا اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک سے پاک کر دے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے انہیں پاک سے پاک تر کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ 5 تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ 5 تھے، 5 تن تھے، اس چادر کے اندر 5 تن تھے، ہماری ماں نے بتایا وہ 5 تن تھے، اللہ نے بتایا وہ پاک تھے، 5 تن پاک۔ پانچ نعرے، پانچ تنی، 1.25 لاکھ نعرے حیدری۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب یہ قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں تو پنجتن پاک کا بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے مل جائے گا۔ پھر انہوں نے کچھ اور سوال تھے، 10 سوال بھول گیا ہوں، کافی عرصے کی بات ہے، یہ شاید 20 سال پرانی بات ہے، تو میں نے جواب لکھوا کے بھیج دیے۔ ایک سوال کا جواب انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ ایمان تو مکمل ہو جاتا ہے نا جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب اس کا بھی جواب قرآن سے ہوگا۔ اس کا بھی جواب قرآن سے۔ لیکن جب بات ایسی ہے کہ قرآن کی آپ بات کریں گے نا تو اس کو پھر کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا اس سے۔ سورہ الصفات ہے، 24ویں آیت ہے،
اس میں آپ ڈھونڈ لینا, اس میں لکھی ہوئی ہے وقفوہم انہم مسئولون. واہ صدقے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ان کو روک لو, انہم مسئولون, ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا ایمان کیا ہے, تمہارا مال کیا کیا, تمہاری عمر کہاں گزری. اور جب ایمان کا سوال آئے گا تو اس میں یہ ہوگا بے ولایت علی. ہائے ہائے ہائے, ہائے. واہ 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 واہ, کیا واہ, زندہ باد. اس میں ہوگا توحید باری تعالیٰ, ختم نبوت اور ولایت علی. روک لو, واہ واہ, جو ولایت علی پہ یقین رکھتا ہے اس کو جانے دو, اس کو جنت میں بھیج دو, اور جو نہیں یقین رکھتا اس کو گڑے میں پھینک دو. کیا بات. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ حدیث مختلف طریقے سے آئی ہے, کہیں کسی جگہ ولدی کا پہلے لفظ ہے, کسی جگہ والدی کا پہلے لفظ ہے, کسی جگہ مال کا لفظ ہے, کسی جگہ اہل ہی کا لفظ ہے. یہ مختلف حدیث مختلف سیاست کی کتب میں آئی. لا یؤمن احدکم, اصل میں یہ حدیث آئی جب آیا مبارکہ نازل ہوئی نا. ابھی 2-4 منٹ اور بیان کر لوں جی زیادہ کریں, زیادہ مہربانی. سبحان اللہ. کہ بس تھک گئے. نہیں بالکل, واہ واہ. چلے میں 2-4 منٹ اور جی ضرور بیان کرتا ہوں, کچھ منٹ اور کریں. اصل میں جب آیا مبارکہ نازل ہوئی نا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہے. النبی اولا, قریب بھی ہے, مالک بھی ہے, مختار بھی ہے. النبی اولا بالمومنین, لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو مومن ہونا چاہیے. واہ واہ, کیا بات. بے شک بے شک. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, ان کے اپنے نفوس سے زیادہ نبی ان کا مالک ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. جو یہ کہتے نہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کہنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, میں یہ حدیث ان کے لیے بتا رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ختم نبوت کو یقین نہ کرو, اور جب تک ولایت علی سبحان اللہ. ولی اللہ نہیں کہتے ہاں, تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے. ہوتا. واہ واہ. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دے رہا ہوں. سنیں آپ, کہا بات مکمل کر کے مہربانی کی. اچھا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من اہلہ ومن مالہ والناس من ولدہ ومن والدہ والناس. یہ مختلف طریقے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے اپنی جان کے میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو مقدم رکھتا ہوں, زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ. کہا اچھا حضور میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا نہ, یعنی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے جب تک نبی کو اپنے مال سے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے والدین سے, اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو. نبی نے کہا, کیا کہا, اللہم من بعد وآدم من آدم
اے اللہ تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی کرے. اب محمد کی محبت میں علی کی شرط اول ہے. جب تک علی سے ولایت نہیں کرو گے, علی سے محبت نہیں کرو گے, محمد کی محبت مکمل نہیں ہوگی. یا علی مشکل کشا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ النبی اولا کی اگر تفسیر پڑھو گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے, ایمان لا ہی نہیں سکتے, ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میری محبت کیا ہے؟ من احبہ احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن ابغضہ ابغضنی ومن ابغضنی ابغض اللہ. جس نے اس علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی. جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا, جس نے علی کے ساتھ حسد رکھا اس نے میرے ساتھ حسد رکھا, اور جس نے میرے ساتھ حسد رکھا اس نے اللہ کے ساتھ حسد رکھا. ان کو روک لو. کیا بات. کیوں؟ مسئولون, یہ سوال کے لیے ہے, سال سے ہے اور جمع کا صیغہ ہے. انہم مسئولون, ہم بجمع کا, جتنے وہاں پہ ہیں ان سب کو روک لو اور ان سے پوچھو ولایت علی کو مانتے ہو؟ جو جو مانتا اس کو جنت میں لے جاؤ, جو نہیں مانتا اس کو جہنم میں پھینک دو. اور روز ازل سے پہلے قرینے میں کون ہے, اور دونوں جہاں کے آخری سینے میں کون ہے, اور جبریل بشر بن کے اگر ہم کلام ہو ہر شخص جان لے کہ مدینے میں واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.